بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حیات الصحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا حصہ اول شروع کرتے ہیں۔ تالیف حضرت مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کاندلوی اور مترجم ہے حضرت مولانا محمد احسان الحق صاحب دامت برکاتہم عالیہ۔ تو ہم حصہ اول شروع کرتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا، جس میں سب سے پہلے آپ کو فہرست میں جو ہم دکھائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآنی آیات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے اتباع کے بارے میں احادیث ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں قرآنی آیات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں فرمان کیا ہے، قرآن مجید سے پہلی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا تذکرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں احادیث ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے بارے میں صحابہ کرام کے اقوال ہیں۔ تو دعوت کا باب ہوگا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو اللہ تعالیٰ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت دینا کس طرح ہر چیز سے بہت زیادہ محبوب تھا، اور ان کے دل میں اس بات کی کتنی زیادہ تڑپ تھی کہ تمام لوگ ہدایت پا جائیں اور اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں اور اللہ کی رحمت میں غوطے کھانے لگیں، اور دعوت کے ذریعے مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنے کے لیے کیسی زبردست کوشش کرتے تھے۔ اور یہ ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اپنے جو ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآنی آیات ہیں، اس کا انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ حصہ اول میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں قرآنی آیات ہیں۔ سورہ فاتحہ سب سے پہلے، جس کا ترجمہ ہم پڑھیں گے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا، سارے جہاں کا، بے حد مہربان، نہایت رحم والا، مال کے روز جزا کا۔ تیری ہم بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ بتلا ہم کو راہ سیدھی، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا، جن پر نہ تیرا غصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 51 کا ترجمہ، بے شک اللہ ہے رب میرا اور رب تمہارا، سو اس کی بندگی کرو، یہی راہ سیدھی ہے۔ پھر سورہ انعام کی آیت نمبر 161 تا 164، تو کہہ دے مجھ کو سمجھائی میرے رب نے راہ سیدھی، دین صحیح ملت ابراہیم کی، جو ایک ہی طرف کا تھا اور نہ تھا شرک والوں میں۔ تو کہہ دے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے، جو پالنے والا سارے جہاں کا ہے، کوئی نہیں اس کا شریک، اور یہی مجھ کو حکم ہوا اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں۔ تو کہہ دے اے لوگو، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اللہ کا تم سب کی طرف، جس کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر، جو کہ یقین رکھتا ہے اللہ پر، اس کے سب کلاموں پر، اس کی پیروی کرو تاکہ تم راہ پاؤ۔ یہ سورہ رعد کی 158 تھی۔ اب سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسی کے واسطے کہ اس کا حکم مانے اللہ کے فرمانے سے، اور اگر وہ لوگ جس وقت انہوں نے اپنا برا کیا تھا آتے تھے تیرے پاس، پھر اللہ سے معافی چاہتے اور رسول بھی ان کو بخشواتا، تو البتہ اللہ کو پاتے معاف کرنے والا مہربان۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 20 ترجمہ، اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس سے مت پھرو سن کر۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 ہے، اور حکم مانو اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکہ تم پر رحم ہو۔ پھر سورہ انفال کی آیت نمبر 46 ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپس میں نہ جھگڑو، پس نہ مرد ہو جاؤ گے اور جاتی رہے گی تمہاری ہوا، اور صبر کرو، بے شک اللہ ساتھ ہے صبر والوں کے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کا ترجمہ، اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور حاکموں کا جو تم میں سے ہوں، پھر اگر جھگڑ پڑو کسی چیز میں تو اس کو رجوع کرو طرف اللہ کے اور اس کے رسول کے، اگر یقین رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر، یہ بات اچھی ہے اور بہت بہتر ہے اس کا انجام۔ سورہ نور کی 51 اور 52 نمبر آیت کا ترجمہ، ایمان والوں کی بات یہی تھی کہ جب بلائیے ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف فیصلہ کرنے کو ان میں، تو کہیں ہم نے سن لیا اور حکم مان لیا، اور وہ لوگ کہ انہی کا بھلا ہے، اور جو کہ حکم پر چلے اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ڈرتا رہے اللہ سے اور بچ کر چلے اس سے، سو وہی لوگ ہیں مراد کو پہنچنے والے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 54 سے 56 کی ترجمہ، تو کیا حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر اگر تم منہ پھیرو گے تو اس کا ذمہ
ہے جو بوجھ اس پر رکھا، اور تمہارا ذمہ ہے جو بوجھ تم پر رکھا، اور اگر اس کا کہا مانو تو راہ پاؤ، اور پیغام لانے والے کا ذمہ نہیں مگر پہنچا دینا کھول کر۔ وعدہ کر لیا اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں ایمان لائے ہیں اور کیے ہیں انہوں نے نیک کام، البتہ پیچھے حاکم کر دے گا ان کو ملک میں جیسا حاکم کیا تھا ان سے اگلوں کو، اور جما دے گا ان کے لیے دین ان کا جو پسند کر دیا ان کے واسطے، اور دے گا ان کو ان کے ڈر کے بدلے میں امن۔ میری بندگی کریں گے، شرک نہ کریں گے میرا کسی کو، اور جو کوئی ناشکری کرے گا اس کے پیچھے سو وہی لوگ ہیں نافرمان۔ اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور حکم پر چلو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تاکہ تم پر رحم ہو۔ احزاب کی 70 اور 71 نمبر آیت کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، ڈرتے رہو اللہ سے اور کہو بات سیدھی کہ سنوار دے تمہارے واسطے تمہارے کام، اور بخش دے تم کو تمہارے گناہ، اور جو کوئی کہنے پر چلا اللہ کے اور اس کے رسول کے اس نے پائی بڑی مراد۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 ہے: اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور رسول کا جس وقت بلائے تم کو اس کام کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے، اور جان لو کہ اللہ روک لیتا ہے آدمی سے اس کے دل کو، اور یہ کہ اسی کے پاس تم جمع ہوگے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 کا ترجمہ: تو کیا حکم مانو اللہ کا اور رسول کا، پھر اگر اعراض کریں تو اللہ کو محبت نہیں ہے کافروں سے۔ سورہ نساء آیت نمبر 80 ہے: جس نے حکم مانا رسول کا اس نے حکم مانا اللہ کا، اور جو الٹا پھرا تو ہم نے تجھ کو نہیں بھیجا ان پر نگہبان۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 اور 70 کا ترجمہ: اور جو کوئی حکم مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا سو وہ ان کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا کہ وہ نبی اور صدیق اور شہید اور نیک بخت ہیں، اور اچھی ہے ان کی رفاقت، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔ سورہ نساء آیت نمبر 13-14 کا ترجمہ ہے: اور جو کوئی حکم پر چلے اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو داخل کرے گا جنتوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، ہمیشہ رہیں گے ان میں، اور یہی ہے بڑی مراد ملنے والی۔ اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نکل جاوے اس کی حدوں سے، ڈالے گا اس کو آگ میں، ہمیشہ رہے گا اس میں، اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ انفال آیت نمبر 1 سے 4 کا ترجمہ: تجھ سے پوچھتے ہیں حکم غنیمت کا، تو کہہ دے کہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سو ڈرو اللہ سے اور صلح کرو آپس میں، اور حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا اگر ایمان رکھتے ہو۔ ایمان والے وہی ہیں جب نام آئے اللہ کا تو ڈر جائیں ان کے دل، اور جب پڑھا جائے ان پر اس کا کلام تو زیادہ ہو جاتا ہے ان کا ایمان، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہ قائم کرتے ہیں نماز کو، اور ہم نے جو ان کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وہی ہیں سچے ایمان والے، ان کے لیے درجے ہیں اپنے رب کے پاس، اور معافی اور روزی عزت کی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 71 کا ترجمہ ہے: اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کی مددگار ہیں، سکھلاتے ہیں نیک بات اور منع کرتے ہیں بری بات سے، اور قائم رکھتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اور حکم پر چلتے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہی لوگ ہیں جن پر رحم کرے گا اللہ، بے شک اللہ زبردست ہے حکمت والا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کا ترجمہ: تو کیا اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ کی تو میری راہ پر چلو تاکہ محبت کرے تم سے اللہ اور بخشے گناہ تمہارے، اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ سورہ الاحزاب کا آیت نمبر 21: تمہارے لیے بلی تھلی سیکھنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 لیے اس کے لیے جو کہ امید رکھتا ہے اللہ کی اور پچھلے دن کی، اور یاد کرتا ہے اللہ کو بہت سا۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 کا ترجمہ: اور جو دے تم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو لے لو، جس سے منع کرے سو چھوڑ دو۔ جی یہاں تک تو تھا قرآن مجید میں جو ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء رضی اللہ عنہم اجمعین کے اتباع کے بارے میں احادیث، اس کا انشاءاللہ آپ کو اب تک پہنچائیں گے۔ پھر اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے لائک، شیئر اور کمنٹ سے میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے اس پیغام کو آگے سے زیادہ پہنچائیں اور لوگوں کی زندگیاں بدلیں۔
اللہ کو پہچانے، اور جو اللہ کو پہچان رہا ہے اللہ کے حکموں پہ آ جائے، نبی کے طریقوں پر آ جائے۔ اللہ پاک نے بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کی ذمہ داری لگائی ہے کہ خود بھی نیک کام کرے، ساتھ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دے، خود بھی برے کاموں سے بچے، ساتھ دوسروں کو بھی سے بچانے کی کوشش کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت کے صدقے یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو آپ کے کمنٹس، لائک اور شیئر سے میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگی کا مطالعہ کریں گے اور بچوں کو اس پر لے کر آئیں گے، خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ۔